اچھے لیڈر کی بہت ساری خوبیاں ہیں. اگر ہم اس اعتبار سے بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ کریں، اللہ ہمیں چنے کہ ہم لوگوں کو لیڈ کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر کچھ خوبیاں ہوں. اب ہم جنرلائز کر لیتے ہیں کچھ خوبیوں کو تاکہ ہم اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کر سکیں، اور اگر ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ خوبی میرے اندر ہے تو ہم اس کو باہر لے کر آئیں، اس کا استعمال کریں. ایک اچھے لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ مثبت ہو، اس کا عمل مثبت ہو، پھر اس کے اندر بصیرت بھی ہونی چاہیے، یعنی ڈیپ آبزرویشن اس کی خوبی ہونی چاہیے، چیزوں کو غور سے دیکھنا یہ ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اپنے آپ میں پورا اعتماد، کانفیڈنٹ. ایک لیڈر کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ ہونا چاہیے. وہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو لیکن کانفیڈنٹ ہو. پھر یہ کہ لیڈرشپ کا جو ایک انداز ہوتا ہے وہ بہت معنی کرتا ہے. ہر بندہ لیڈرشپ نہیں کر سکتا. لیڈرشپ کے لیے آپ کے اندر ہمبل ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو مختلف ذہنوں اور مختلف عادتوں کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. اسی لیے ایک اچھا لیڈر جب ہمبل ہوتا ہے تو ہی وہ بہت سارے لوگوں کو لے کر چل سکتا ہے. محبت کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلنا اسے آنا چاہیے. پھر اس کے پاس علم ہونا چاہیے. نالج از پاور. نالج اگر نہیں ہے لیڈر کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح سے انصاف پسندی، جسٹس کرنے آنا چاہیے. جب تک انصاف کرنے نہیں آتا نا تب تک ایک لیڈر اچھا لیڈر ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی حکمرانی بھی تباہ ہو جائے گی ناانصافیوں کی وجہ سے. پھر اسی طرح سے راست بازی. راست بازی کسے کہتے ہیں؟ سچائی. ہر چیز میں سچائی ہو، سچ بولنے والا ہو. پھر یہ کہ جانچ پرکھ رکھنے والا، یعنی اسے پتا ہو کہ اس کے فالوورز کام کیسے کر رہے ہیں، اس کی ہر چیز پر نظر ہو، ہر شعبے پر اس کی نظر ہو. پھر وفادار ہو، کیونکہ وفاداری کے بغیر کوئی بھی لیڈرشپ پنپ نہیں سکتی. اگر وہ بے وفا ہوگا، کوئی بھی لیڈر اگر بے وفا ہوگا تو لازماً اس کے فالوورز بھی پھر بے وفائی کریں گے. پھر اسی طرح سے بے غرضی. بے غرضی یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے پیچھے اس کا کوئی مفاد یا غرض نہ ہو، بے لوث ہو، بے غرض ہو. پھر ہمت والا ہونا چاہیے، حوصلے والا ہونا چاہیے. اکثر فالوورز جو ہے وہ ہمت چھوڑنے لگتے ہیں، حوصلے ان کے پست ہونے لگتے ہیں. لیڈر کی ہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ان کے حوصلوں کو بڑھاتا ہے، ان کی ہمتوں کو بڑھاتا ہے. پھر بھروسہ مندی اس کی خوبی ہونی چاہیے، یعنی وہ خود بھی ٹرسٹ وردی ہو اور اپنے فالوورز کو بھی اسی طرح سے تربیہ کرے کہ وہ بھی ٹرسٹ کے قابل ہوں. پھر پہلکاری سمجھتے ہر کام کو سب سے پہلے خود کرنے والا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی خاصہ تھا. یہ ساری خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں ملتی ہیں. ہر کام میں خود پہل کرنے والا ہو. اور ویسے بھی جو مشکل ٹاسک ہوتے ہیں اس میں لیڈر کو ہی پہل کرنی چاہیے تاکہ جو بھی اس کو فالو کر رہا ہے وہ بھی اس کام کو کرنے کی رہنمائی پائے. قوت فیصلہ یہ خوبی بھی لیڈر میں ہونی چاہیے. ڈسیشن پاور، یعنی کسی بھی ڈسیشن کو لینے سے پہلے سوچے سمجھے، ہر پہلو پر غور کرے اور پھر ڈسیشن لے اور اللہ پر بھروسہ کرے. کیونکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ خوبی لیڈر میں ہونی چاہیے. اگر لیڈر میں ڈسیشن میکنگ نہیں ہے، ویک ہے، اس کی لیڈرشپ نہیں چلے گی، اس کو لوگ لیڈر مانیں گے ہی نہیں. پھر اس فیصلے کے بعد جو بھی کانسیکوینسز آتے ہیں، جو بھی نتائج نکلتے ہیں، لیڈر کو سٹینڈ لینے آنا چاہیے. اگر اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو غور کرے کہ کہاں غلطی ہوئی.
ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اس کے اندر برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے. لیڈر کے اندر برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درد دل نہ بنائے. بعض دفعہ فالوورز چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو لے کر آتے ہیں. لیڈر کو ان تمام سچویشنز میں برداشت کرنے آنا چاہیے. فوراً سے جذباتی ہو کر معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہیے. پھر یہ کہ اس کے اندر جوش اور ولولہ ہونا چاہیے, بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے. لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو نظر آنا چاہیے, کیونکہ وہ انسپریشن ہے اپنے فالوورز کے لیے. اگر وہ ڈل ہے, اگر وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہا, تو لوگ اس سے کیا سیکھیں گے. پھر یہ کہ باہمی طور پر مشورہ کرنے والا ہو, کیونکہ مشورے سے جو ٹیم ورک اسٹرانگ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ ایز لیڈر اپنے فالوورز کو مشورے میں شامل کرتے ہیں تو ایک ہیلدی کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے, ایک بہترین ٹیم سامنے آتی ہے, بہت سارے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں, کیونکہ پھر وہ ایک دماغ کام نہیں کرتا, بہت سارے دماغ کام کر رہے ہوتے ہیں. عموماً لیڈرشپس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ملکہ سبا کہیں سے بھی آپ کو ڈکٹیٹر نظر نہیں آ رہی کہ اپنا فیصلہ کر کے تھوپ دیا, نہیں, پوچھ رہی ہیں کیا کروں. پھر جو اوپینینز آتے ہیں اس اوپینینز کے ذریعے لیڈر کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, بہت سارے پہلو اس کے سامنے کھلتے ہیں. پھر وہ جو ڈیسیژن لیتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اور پھر یہ بات بھی تو ہے نا کہ جب اس نے اپنے فالوورز کو مشورے میں شامل کیا تو فالوورز بھی تو خوش ہوتے ہیں نا, ان کی بھی سکلز بڑھتی ہیں. پھر یہ کہ ایک لیڈر کو اپنے ملک کا کام اپنا کام سمجھ کر کرنا چاہیے. اگر وہ کسی ادارے کو لیڈ کر رہا ہے تو وہاں کا کام اپنا کام سمجھ کے کرنا چاہیے, اور اگر وہ کسی ملک کا لیڈر ہے تو وہاں کی عوام کے درد کو, تکلیف کو اپنی تکلیف, اپنا درد سمجھے. اسی طرح اگر وہ کسی ادارے کو لے کر چل رہا ہے تو وہاں کام کرنے والوں کے درد کو, ان کی تکلیف کو اپنا درد اور تکلیف سمجھے. سمجھدار ہو, خود مختار حاکم ہو, یعنی اس کو آرڈرز کرنے آنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اپنے فالوورز کو منظم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آرڈر دینا بھی آنا چاہیے, اور اس کا وے بہت ہی زیادہ حکیمانہ ہونا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو, کسی کو ڈکٹیٹرشپ بھی فیل نہ ہو, اور وہ ایک سافٹ میسج کے ساتھ آرڈر ہو. لوگ بڑی محبت کے ساتھ اس کو کرتے ہیں. یہ کچھ خوبیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ اس میں مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے 2 سیاستدانوں کے بارے میں پڑھا, ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسری ملکہ سبا. بہترین لیڈر, بہترین سیاستدان. میں آپ کے سامنے کچھ خوبیاں سیاستدانوں کی رکھنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں آج جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو ہمارے حکمران ہیں, ان کو دیکھیں کیوں آج ہم اتنے کمزور ہیں. ایک نیشن ہونے کے باوجود, ایک ہوم لینڈ ہمارے پاس ہے, ایک ملک ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمتیں ہیں, اس کے باوجود بھی ایز نیشن ہم ویک کیوں ہیں؟ کیوں ہم دنیا پر روب نہیں ڈال پا رہے؟ لازماً ہمیں جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں ان میں کوئی کوتاہیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جیسی عوام ویسے حکمران. تو ایک بہترین سیاستدان کیسا ہوتا ہے, اس میں کیسی خصوصیات ہوتی ہیں, اور بہترین سیاستدان ہمارے ماضی میں گزرے ہیں, ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. خلفائے راشدین کو ہم دیکھتے ہیں, الحمدللہ بہترین لیڈرز, بہترین سیاستدان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثالیں ہمارے سامنے, کتنی نان مسلم سویلائزیشنز عمر لا کو فالو کرتی ہیں اور فخر سے کہتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ایک لیڈر عمر کے قوانین کو فالو کر کے کامیاب ہوئے ہیں.
ان کو اس اظہار میں کوئی آر بھی نہیں ہے. تو ایک اچھا سیاستدان کیسا ہوتا ہے؟ ایک اچھے سیاستدان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں علمی قابلیت ہو. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، جہلاء اگر سیاستدان بنیں گے تو ریاست تباہ ہو جائے گی. پھر وہ فہم و فراست رکھتا ہو، پھر اسی طرح سے اپنے ملک، اپنی عوام اور پارٹی کے ساتھ دیانتدار اور وفادار ہو. نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ ہر کوئی اپنے ہی مفاد کے لیے سیاست کر رہا ہے. کہاں اپنے ملک کے ساتھ وفاداری ہے، دیانتداری ہے، کہاں اپنی عوام کے ساتھ، کہاں اپنی پارٹی کے ساتھ. یعنی اگر ہم کہیں کہ بے وفائی میں سیاستدانوں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو کچھ غلط نہیں، یعنی یہ اس میں ماہر ہیں. ہمارے سیاستدان بے وفائی میں ماہر ہیں. پھر یہ کہ اچھے سیاستدان کو اپنے موقف کی وضاحت کرنے آنی چاہیے. اس کے اندر اپنے موقف کی، اپنی بات کی وضاحت کرنے کی صلاحیت ہو. کیونکہ سیاستدان ذہن سازی کرتے ہیں، مائنڈ سیٹ کرتے ہیں. اگر وہ اپنی بات کو اچھے سے کلیئر کر سکتے ہیں تبھی وہ مائنڈ سیٹ کرتے ہیں. پھر بہادر بھی ہو، دلیر بھی ہو. جو مسلمان حکمران ہوتے ہیں وہ تو اتنے بہادر اور دلیر ہوتے تھے، اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، کہ کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو جنگ کی دھمکی دیتے تھے. لیکن آج ہم ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتے. پھر اسی طرح سے ایک اچھا سیاستدان بین الاقوامی، پھر اسی طرح سے ملکی اور قومی حالات حاضرہ سے باخبر ہو. اس کو کرنٹ افیئرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عوام کے حوصلے بلند کرنا جانتا ہو. کیونکہ مشکل سچویشنز میں عوام کے حوصلے پست ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک اچھا سیاستدان اپنی عوام کے حوصلوں کو بلند کرنا جانتا ہو، اپنی قوم کو انتشار سے بچائے، اخلاقی اور جذباتی سپورٹ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. جیسے بالفرض اگر کسی اسٹیٹ میں زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے، ظاہر ہے ہنگامی صورتحال ہوتی ہے. اس طرح کی مشکل صورتحال میں اپنی عوام کو سہارا دینے والا ہو، ان کی دلجوئی کرنے والا ہو. پھر یہ کہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے انہیں صحت، تعلیم، کاروبار یعنی روزگار کے میدان میں سہولیات اور مواقع دینے والا ہو، اپرچونٹیز دینے والا ہو. شعبہ تعلیم میں، شعبہ صحت میں، شعبہ روزگار میں آج کتنی بے روزگاری ہے. کہاں حکومت نوٹس لیتی ہے؟ لوگ کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کر پا رہے. پھر اسی طرح سے ایک اچھا پولیٹیشین ترقی کی راہیں ہموار کرتا ہے. وہ ایسے ایسے موقع اپنی عوام کو فراہم کرتا ہے کہ لوگ ترقی کریں، لوگ آگے بڑھیں، ایسی اپرچونٹیز ان کو دیتا ہے. پھر اسی طرح سے صفائی کے متعلق عوام میں شعور پیدا کرے. کیونکہ ایک کامیاب نیشن، ایک کامیاب ریاست وہی ہوتی ہے جو صفائی کے انتظام میں بہت مضبوط ہو، صفائی کا شعور ہو ان میں. اور ایسی نیشنز ہم دیکھتے ہیں، نان مسلمز ہیں لیکن سڑک پر ایک ریپر آپ کو نظر نہیں آئے گا، پبلک واش رومز آپ کو کہیں سے بھی گندے نظر نہیں آئیں گے. لیکن ہم اپنی ریاست کو دیکھیں، کوئی صفائی کا شعور نہیں. اپنے ہی گھر کے نیچے کچرا پھینکنے میں بالکل بھی نہیں شرماتے. اپنے گھر کو تو صاف کر لیا، تھیلی بنا کے گھر سے باہر پھینک دی. یہ ہے ہماری عوام.
پھر یہ کہ اسلامی مملکت کے سیاستدان کو اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، قرآن و سنت کو عام کرنا چاہیے. نظر آتا ہے آپ کو یہ کچھ؟ نہیں نظر آتا نا، بالکل بھی نہیں ہے. خود بھی حکمران صوم و صلات کا پابند ہو. ایسے نہیں کہ صرف پابندیاں ہی لگاتا رہے کہ نماز کے ٹائم پہ دکانیں بند ہو جائیں گی. اس کو خود بھی نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کو خود بھی روزے رکھنا ضروری ہے. اسلامک کلچر کو عام کرے، جو نہ کرے اس کو پینلٹیز لگائے، جرمانے لگائے. بہت سارے لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن جابز ایسی ہوتی ہیں ان کو اجازت نہیں ملتی، تو جو باس اجازت نہ دے اس کو پنشمنٹ ملے، اس کو سزا ملے. ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے چاہیے. کچھ سالوں پہلے سعودی گورنمنٹ ایک ایسی حکومت تھی کہ جہاں یہ سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن اب وہاں پر بھی بہت نرمی برتی جا رہی ہے. پہلے اذانیں ہوتی تھیں اور دکانیں بند ہو جاتی تھیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ سختی تھی کہ جو اپنی دکان کھلی رکھے گا اس کو پھر پنشمنٹ ملے گی، جرمانہ لگے گا. اب ایسا کچھ نہیں ہے. بہت کم اکا دکا آپ کو کوئی نمازی انسان جس کو یہ شعور ہے کہ مجھے نماز کے ٹائم پہ اپنی دکان کو بند کرنا چاہیے وہی کر رہا ہوتا ہے، یا پھر حرم کے آس پاس کوئی دکانیں بند ہو جائیں تو ہو جائے، ورنہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت زیادہ اس میں بھی ڈھیل دے دی گئی ہے. پھر جہالتوں سے بھی بچائے. بہت ساری جہالتیں، بدعتیں ہوتی ہیں، شرک ہوتا ہے، اسی طرح سے جادو ٹونے ہوتے ہیں. جہاں جہاں ایسے عامل بیٹھے ہیں، ایسے شرک ہو رہے ہیں، ایسے مزار بنے ہوئے ہیں، ان کو بند کرے، ان جگہوں کو ختم کرے، ان کو سیل لگائے. ایک سیاستدان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو جہالتوں سے بچائے. ہمارے ہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے یہ کچھ بھی نہیں پتا، وہ بس سیاستدان بن گئے ہیں. جو گدی نشینی کا سسٹم ہمارے یہاں ہے نا کہ باپ کی جگہ اب بیٹا آئے گا اور بیٹے کی جگہ اس کا بیٹا آئے گا، اس وجہ سے قابل لوگ سامنے آ نہیں رہے. اور اس پر ہم کیا کہیں، ہر انڈیویجول ایس قوم ہمارے اندر کرپٹ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمران ہم پر مسلط کر دیے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ان کے اس ظلم سے باہر نہیں آ سکتے، کیونکہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم ایز مسلم، ایز مومن اپنی رسپانسبلٹیز کو ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری ہیں وہ پوری نہیں کر رہے. ایز نیشن جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ہم اس کو پورا نہیں کر رہے. ایک انسان اگر سگنل بھی توڑتا ہے وہ اپنی جگہ کرپٹ ہے. ہم کرپشن پر بڑی بات کرتے ہیں کہ فلاں حکمران نے اتنی کرپشن کر لی، فلاں حکمران نے اتنی کرپشن کر لی. ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا، ایز نیشن ہم کتنے کرپٹ ہیں، ایز انڈیویجول انفرادی شخص کتنا کرپٹ ہے. بجلی کی چوری ہمارے ہاں ہوتی ہے، گیس نہیں آ رہا تو مشینیں لگا کے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. ہم دوسرے کا حق مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں. بہت سوری کے ساتھ یہ بات کہوں گی، کیونکہ ہم سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہیں کہ اتنی پرابلمز ہمیں کیوں آ رہی ہیں. ان نکات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں نا کہ کون اچھا سیاستدان ہے، کون برا. آپ ان سب میں ہمارے ہاں کے موجود حکمران کو جانچ لیں، آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. تو جہاں ہم حکمرانوں کو کوسیں نا، وہاں اپنے آپ کو بھی کوسیں، کیونکہ ہم ایسے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ راتوں کو گشت کرنے والا، راتوں کو گشت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ گھومتے رہیں سڑکوں پر، نہیں، اپنی عوام سے باخبر ہو، اپنی عوام کی پرابلمز کو جانتا ہو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان پورے پروٹوکول کے ساتھ راتوں کو نکلتے ہیں، آگے 4 گاڑیاں، پیچھے 4 گاڑیاں، اور بیچ میں ان کی گاڑی، اور تیز رفتار گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں، کھانے پینے کے لیے نکلتے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے نکلتے ہیں. عوام کی خبر گیری کے لیے نہیں نکلتے. کتنی عوام سڑکوں پر سو رہی ہے، کتنی عوام بھوکی سو رہی ہے.
وہ تو اپنے مزے کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. بلکہ ہمارے ہاں تو ایسے پروٹوکالز ہیں کہ اگر کوئی سیاستدان ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہا ہے تو سڑکیں بند. اب عوام اس کی وجہ سے جتنا بھی خمیازہ بھگتے، چونکہ عوام ہے، اس کا یہ کام ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے آنے والی اذیتوں کو برداشت کرے تو سو کرے. آج آپ کے سامنے ایسے بہت سارے نان مسلمز لیڈرز ہیں جو حاکم بھی ہیں، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ. ان کی لائف آپ دیکھیں، آپ کو اپنی عوام میں ہی سائیکل چلاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. یعنی اپنے گھر سے اپنی آفس تک سائیکل پر آ رہا ہے، کوئی پروٹوکال نہیں ہے. میں خود فورن میں ٹریول کر چکی ہوں الحمدللہ. میں نے کبھی کسی سڑک کو اس لیے بند ہوتے نہیں دیکھا کہ وی آئی پی موومنٹ ہے. ناٹ ایٹ آل. ہاں، سڑک مرمت کرنے کے لیے بھی اس طرح سے بند کی جاتی ہے کہ عوام کو پہلے سے انفارم کر دیا جاتا ہے کہ یہ سڑک ریپیئر ہونے کے لیے بند کی جا رہی ہے، آپ متبادل رستہ اختیار کریں. یہ انفارمیشن نیوز میں صبح آ جاتی ہے. اور اگر ہائی ویز ریپیئر ہو رہے ہیں تو اس طرح سے پلاننگ کے ساتھ ریپیئر ہوتے ہیں کہ جو ہائی ویز پہ گزرنے والی ٹریفک ہے اس کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. کوشش پوری کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اسٹرانگ لیڈرشپ ہے. ایک حکومت انصاف کے ساتھ ہو، بے شک نان مسلم ہو، سروائیو کر جائے گی. ایک حکومت ناانصافی کے ساتھ چل رہی ہو، بے شک مسلمان ہو، نہیں چلے گی. یہ ابن القیم الجوزیہ کہا کرتے تھے. انصاف اتنا ضروری ہے. میں جب بھی فارن کنٹریز میں گئی ہوں، الحمدللہ ایز مسلم مجھے کوئی ایسی چیز اس اسٹیٹ نے فیل نہیں کروائی کہ میں حقیر ہوں کیونکہ میں ان کے مذہب کو فالو نہیں کرتی. میں مسلمان ہوں اور میں اپنے دین کو فالو کر رہی ہوں. مجھے کبھی بھی انہوں نے ڈی گریڈ فیل نہیں کروایا. میں پوری آزاد ہوں اپنے اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے. ورنہ آج آپ دیکھیں بہت ساری ایسی اسٹیٹس بھی ہیں، کچھ ایسی نان مسلم اسٹیٹس بھی ہیں کہ جہاں اگر مسلمان اپنے اسلام کو فالو کریں تو ان کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. وہ ظالم اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری ایسی بھی نان مسلم اسٹیٹس ہیں جہاں پر مسلمانوں کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. وہ اپنی زندگی کو بڑے سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں کیونکہ انصاف ہے نا. ہر شخص کو جینے کا حق دیا گیا ہے. ہر شخص کو جو کہ ٹیکس پیئر ہے فیسلٹیز دی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے اس سڑک سے گزرنے کا حق نہیں ہے جو اچھی سی بنی ہوئی ہے اور ایک نان مسلم اس سے گزر سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جو بھی اس اسٹیٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، نان مسلمز ہوں، اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں. اور جو اس اسٹیٹ کے قوانین کو فالو نہیں کر رہا، خواہ وہ نان مسلم ہو یا مسلم ہو، سبھی کو سزا ملے گی اور سیم سزا ملے گی. کوئی ڈفرینشیٹ نہیں، کوئی فرق نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سورہ نمل سے سیکھنے کو ملتی ہیں. نو ڈاؤٹ آپ کے سامنے کچھ واقعات کو رکھا گیا. ان واقعات میں جب ہم ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں بطور اسباق نظر آتی ہیں. قرآن چونکہ مختصر اور جامع ہے، یعنی بہت ہی شارٹ وے میں اپنی بات کو کرتا ہے، پھر انسان جب اس میں غور و فکر کرتا ہے تو بہت سارے پہلو اس کے سامنے کھلتے ہیں. اور یہی ایک چھوٹی سی کوشش میں نے کی ہے کہ آپ اور میں اس سے سیکھ سکیں. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ آپ مزید غور و فکر کریں، مزید کچھ اور چیزیں اپنے فہم و فراست کے ساتھ اس میں ایڈ کریں اور ڈسکس کریں میرے ساتھ اس کو. چاہے تو ابھی کریں، چاہے تو گروپ پر کریں، لیکن ضرور اس پر غور و فکر کریں کیونکہ فہم کسی ایک انسان تک رکتا نہیں ہے. یہ جو علم کے موتی ہیں یہ کسی ایک انسان تک رکتے نہیں ہیں. جتنے دماغ اتنے موتی علم سے نکالے جا سکتے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ مزید غور و فکر آپ کریں گے.